دوستوں آج ماہ ذیالحج کی 19 تاریخ ہے۔ تیسرے جمعۃ المبارک کا خاص مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام جمعۃ المبارک کا نہیں، یہ ماہ ذیالحج کے تیسرے جمعۃ المبارک کا دن آیا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور آج آپ کی خدمت میں جو تسبیح جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر آج آپ لوگوں نے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کیونکہ ایک بزرگان دین نے یہ عمل دیا تھا اور کہا تھا کہ تیسرے جمعے کو ذیالحج کو جو بھی پڑھ لے گا اس کے پچھلے سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے اور گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جائے گا اور اگلے پورے سال کی کامیابیاں، رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی رزق اور مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، کامیابیاں اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ہر حال میں کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ماہ ذیالحج کی 19 تاریخ تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ دولت کا بیش قیمتی اور خاص عمل صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کیونکہ یہ دولت کا بیش قیمتی خاص اور نیا وظیفہ ہے۔ یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج میں آپ لوگوں کو وہ عمل اور وہ وظیفہ اور وہ ترتیب دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد دولت ہم پر عاشق و مہربان ہو جاتی ہے اور ہمارا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ دوستوں، یہ ماہ ذیالحج کی 19 تاریخ تیسرے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور اللہ والوں، جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین سے اگر کوئی بندہ 1 کروڑ مانگے تو اللہ پاک اس کو 70 کروڑ سے نواز دیتا ہے۔ تو کیوں نہ آج رب العالمین کی شان کے مطابق مانگا جائے، کیونکہ آج اگر کوئی بندہ رب العالمین سے رب کی شان کے مطابق مانگے گا تو رب کی رحمتیں بھی اپنی جوش میں آ جائیں گی، کیونکہ یہ قبولیت والے لمحات ہیں۔ اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس کو قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے، جو کہ عصر سے مغرب کے درمیان پائی جاتی ہے۔ تو دوستو، کوشش کریں کہ اس وظیفے کو جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے، وہ سب سے زیادہ افضل وقت ہوگا۔ یوں تو اس عمل کو آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور اللہ والوں، یہ ماہ ذیالحج کے تیسرے جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ کوئی عام جمعہ نہیں۔ جب بھی ماہ ذیالحج کے مہینے میں تیسرے جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذیالحج کے تیسرے جمعۃ المبارک کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو ماہ ذیالحج کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ ایک بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ والوں، ہم سب جانتے ہیں کہ قرض دار نبی پاک کو بالکل بھی پسند نہیں تھے، حتیٰ کہ جو ان پر قرضہ ہوتا تھا نبی پاک ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ تو اللہ والوں، اگر کسی سے پیسے لیے ہیں تو اس کی ادائیگی میں جلد بازی کریں تاکہ اللہ پاک آپ پر رحم کر دے، آپ پر کرم کر دے۔ اس کے علاوہ اگر میری بہنیں جوان ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے اسباب نہیں بن رہے، وہ میری بہنیں اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، بہترین رشتے آپ کے دروازے پر خود دستک دیں گے۔ دوستوں، یہ دولت کا بیش قیمتی خاص اور نیا وظیفہ ہے، یہ اتنا تیر بہدف عمل ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور میری بہنوں، اس تسبیح کو پڑھیں، آپ کے بھائیوں کا بھی رزق بڑھے گا، آپ کی
والد کا بھی رزق بڑھے گا، کیونکہ دیکھیں جب پیسہ آتا ہے نا تو رشتے بھی بہترین چل کر خود بخود آپ کے دروازے پر دستک دینے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے، اور اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے پڑھ لے۔ یعنی اللہ والوں آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آج ماہ ذی الحج کی 19 تاریخ تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ دولت کی خاص تسبیح صرف ایک بار پڑھیے گا، صرف ایک بار اس عمل کو پڑھیے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ دنیا کا بیش قیمتی خاص اور نیاب وظیفہ ہے، نیاب عمل ہے، ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی کامیابیاں ہمارے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو دوستوں لازمی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی، جب بھی آپ لوگوں کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 19 تاریخ اور تیسرے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل پڑھ لیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ رات 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں تب بھی اس تسبیح کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ سال میں صرف ایک بار موقع ملتا ہے اور وہ لمحہ آج کا ہے۔ تو لہٰذا آج غفلت نہیں کیجیے گا، لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی الحج کی 19 تاریخ اور تیسرے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔
استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج ماہ ذی الحج کی 19 تاریخ کو آپ لوگ جو بھی پڑھیں گے، یہ تیسرے جمعۃ المبارک کے دن جس تسبیح کو بھی پڑھیں گے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ پاک تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر کے بیٹھ جائیں، بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، پانی کا گلاس لیں اور پھر اس عمل کو پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پانی کو پی جائیں، انشاءاللہ جسم کے اندر جتنے جادو جنات کے معاملات ہیں، جتنا انفیکشن ہے، سب جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک تمام نظر بد جادو جنات کے معاملات ہٹا کے آپ کے کاروبار کو عروج و ترقی پر لے جائے گا، اور پھر دوبارہ سے اچھے کانٹریکٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ بس اللہ والوں آج ماہ ذی الحج کی 19 تاریخ تیسرے جمعے کو یہ لازمی عمل پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں تب بھی اس عمل کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو
पुरसुकून और खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों में रोशनियां लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों को जन्नत जैसा बनाना चाहते हैं, अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, तो आज आप लोगों ने या रब्बाना और या सलामों को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बाना और या सलामो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही खास इसमें आजम है, बहुत ही मुजर्रब नाम है। और जब आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इनकी कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप लोगों ने किस तरीके से वजीफा पढ़ना है इसको जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यूं तो इस अमल को रोजाना भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बाना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया, यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया, यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या है। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, फिर तीसरे नंबर पे आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के 2 नाम हैं। एक नाम है या कादिरू, दूसरा नाम है या रज़्ज़ाक़ु। या कादिरू का मतलब है एक कुदरत वाले, एक कुदरत देने वाले, एक कुदरत पे साबित कदमी। तो अल्लाह वालों, और या रज़्ज़ाक़ु जो है वो रिस्क के लिए है, यानी अल्लाह पाक को आप पुकारेंगे कि मेरे मौला तो कुदरत वाला है, तो मुझे रिस्क अता फरमा। यानी या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये 1 बार शुमार किया जाएगा। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर ये 2 बार होगा। इस तरीके से आप लोगों ने या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु आप लोगों ने पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया, या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या कादिरू या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु को आपने सिर्फ और सिर्फ या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु को सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु पढ़ लें, फिर आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, आज का आखिरी अमल और आज का सबसे खास और सबसे बेहतरीन वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। ये अमल यकीन करें इस वजीफे के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। ये इतना खास अमल है, इतना खास वजीफा है। आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक को या फत्ताहू से पुकारना है। या फत्ताहू का मतलब क्या है, एक खोलने वाले। अल्लाह वालों, या फत्ताहू के मायने क्या है, एक खोलने वाले, एक रस्ते बनाने वाले।
تو آپ لوگوں نے یا فتاح آخر میں پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ اللہ والوں یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ایک نام یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آج اس نام کے طفیل آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا، آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیا جائے گا، آپ کے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے، آپ کے رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا فتاح پڑھتے ہی آپ پر رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانیاں ہیں، ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ جب پیسہ ہوگا تو حالت بھی سنور جائیں گے، اور اللہ رب العالمین جب آپ کے حالات سنوار دے گا تو پھر رزق بھی وافر مقدار میں ہوگا۔ جب رزق وافر مقدار میں ہوگا تو اللہ والوں محبتیں بھی پھر بنی رہیں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو لڑائی جھگڑوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں یا فتاح پڑھ کے اللہ پاک کو پکارے۔ یہ وہ ذکر ہے جو بندشیں کھولتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو ہمیں آسانیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں یا فتاح پڑھنا ہے۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا فتاح کو صرف 15 بار پڑھنا ہے، 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دعا ایک بہترین انداز میں، اچھے انداز میں کرنی ہے، اور آج مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والوں جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، سب مانگیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، تمام دعاؤں کو منظور فرما دے گا۔ پہلے پانی کے گلاس پہ دم کر کے پانی کو پی لیں تاکہ آپ کی جسم میں جتنے جادو جنات کے معاملات، جتنے انفیکشن ہیں وہ سب جل جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صدقے کے لیے رکھا ہے، جیسے کہ 1 مٹھی چاول یا چینی، تو چاول رکھا ہے تو اس کو ابال کر اپنی چھت پر رکھ دیں، تو وہ چڑیا وغیرہ بآسانی ان ابلے ہوئے چاولوں کو کھا لیں گی۔ کچے چاول بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ابال کے رکھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل طریقہ ہے صدقہ کرنے کا۔ اور اپنے چھت کے اوپر رکھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے گھر سے تمام تر بلاؤں کو بھی دور کر دے گا۔ تو اللہ والوں یہ ماہ ذی الحج کی 19 تاریخ تیسرے جمعۃ المبارک کا خاص وظیفہ ہے۔ دعا اچھے انداز سے مانگیے گا، کھل کے مانگیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔